بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آج ہم عرض کریں گے لو بلڈ پریشر، خون کا کم دباؤ۔ جس طرح بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے اسی طرح بلڈ پریشر لو بھی ہوتا ہے، اور اس کی وجوہات کئی وجوہات ہیں۔ غذائیت بخش، غذا کی کمی، خصوصاً اس زمانے کے اندر بھی مائیں سب کچھ پھل فروٹ اور اچھی غذا اپنے بچوں کو دے دیتی ہیں، اور جب کہا جائے آپ بھی کھا لیں تو کہتی ہیں کہ میں نے تو کھا لیا ہے، میرے پاس تو پڑا ہوا ہے۔ یہ ماں اس زمانے کے اندر بھی موجود ہے۔ کہتے ہیں نا اپنا پیٹ کاٹ کے بچوں کو کھلانا، یہ ہیں وہ عورتیں جنہوں نے ہمیں اتنا بڑا پال پوس کے بڑا کیا ہے، اور بڑا ہونے کے بعد جو ان کے بڑھاپے میں ہمارا رویہ ہوتا ہے الامان والحفیظ، بہرحال غذا کی کمی کی وجہ سے بھی بلڈ پریشر لو ہوتا ہے۔ اور کچھ لوگ عورتیں اور مرد کافی عرصے تک جب بیمار رہتے ہیں تو اس کی وجہ سے بلڈ پریشر کم ہونے لگتا ہے۔ دل کی بیماریوں میں اکثر اور بیشتر بلڈ پریشر کم ہوگا، ٹی بی کی بیماری میں بھی بلڈ پریشر کم ہوگا۔ مریض کا خون کا دباؤ جب وہ لیٹا رہتا ہے تو بالکل نارمل ہوتا ہے، لیکن جب وہ کھڑا ہوتا ہے اٹھنے پہ اس کے چکر آنے شروع ہو جاتے ہیں، اور یہ زیادہ تر پتلی دبلی بچیوں کو ہوتا ہے، اور بچوں کو بھی جب وہ غذا کی کمی کی وجہ سے یا کسی بیماری کی وجہ سے جب اٹھنے لگتے تو فوراً ہی چکر آ جاتا ہے، کسی چیز کو سہارا لے لیتے ہیں۔ اور یہ شکایت ہے، میں نے جیسے عرض کیا کہ بیماروں کی بھی ہو سکتی ہے، لیکن اکثر اور بیشتر لمبے پتلے دبلے افراد کو زیادہ ہوتی ہے، اور ان لوگوں کا بلڈ پریشر بھی لو ہوتا ہے جن کو بھوک نہیں لگتی، کھایا کھایا نہ کھایا نہ کھایا، پرواہ ہی نہیں۔ شام کو یاد آتا ہے کہ میں نے صبح ناشتہ بھی نہیں کیا تھا، دوپہر کو کھانا بھی نہیں کھایا تھا۔ کسی طریقے سے کھانا ضرور کھائیں ورنہ بلڈ پریشر لو ہو جائے گا۔ قبض اور خون کے کمی کے جو مریض ہیں ان کو بھی یہ تکلیف ہوتی ہے۔ گرمی کے موسم میں جو لوگ کام کرتے ہیں اور ان کا پسینہ زیادہ خارج ہوتا ہے، یا کچھ لوگ گرمی کے موسم میں بھی دوڑ لگاتے ہیں یا کوئی نہ کوئی کھیل کھیلتے رہتے ہیں، کھیل کود میں پسینہ اور نمکیات جسم سے خارج ہو جاتے ہیں، اور ان نمکیات کے اخراج کی وجہ سے ان نمکیات کے خارج اور پسینے کے خارج ہونے کی وجہ سے بلڈ پریشر لو ہو جاتا ہے۔ اور کبھی کبھی جیسے حیض زیادہ آ گیا، اور حیض آنے کے بعد جب وہ پرواہ نہیں ہوتی،
یا کسی کو بتانا پسند نہیں کرتی. کئی کئی دنوں تک حیض کا خون جب وہ زیادہ نکلتا رہتا ہے. اسی طرح بواسیر کا خون ہے، اور کسی حادثے کے اندر خون کافی مقدار میں نکل گیا اور اسقاط حمل، جب بچہ گر جاتا ہے، جب وہ 9 ماہ سے پہلے پیدا ہو کے وہ گر گیا، تو نہ وہ عورت اپنی دیکھ بھال کرتی ہے اور نہ گھر والے اتنی پرواہ کرتے ہیں جتنی ولادت کے بعد، ڈلیوری کے بعد، صحیح سلامت بچے کی پیدائش کے بعد دیکھ بھال ہوتی ہے. حالانکہ اسقاط حمل کے بعد 19-20 کا بھی فرق نہیں ہوتا ہے، وہی کمزوری، وہی ضعف. لیکن عورتیں وہ بھی دھیان نہیں دیتی اور گھر والے بھی پرواہ نہیں کرتے. اس کی وجہ سے بلڈ پریشر لو ہو کے چکر آنا شروع ہو جاتے ہیں اور بلڈ پریشر لو ہو جاتا ہے. اور خون کے کم دباؤ والے جو مریض ہیں، اکثر اور بیشتر آپ دیکھو گے وہ کہتے ہیں گھبراہٹ ہے، بے چینی ہے، سینے میں درد ہو رہا ہے، جکڑن سے محسوس ہو رہی ہے، مجھ سے اٹھا نہیں جاتا، سر درد، اور کبھی کبھی پسینہ آ کے کمزوری کی وجہ سے بے ہوشی بھی ہو جاتی ہے. ایسے مریضوں کے علاج کے مقابلے میں اس بات کو مد نظر رکھا جائے، خصوصاً گرمیوں میں، کہ پانی اور نمکیات کی کمی نہ ہو. بہرحال جن افراد کو بلڈ پریشر لو ہے، خون کا کم دباؤ ہے، تو ہینگ کسی زمانے میں تو ہماری ہنڈیا میں ہماری مائیں اور دادیاں بہت زیادہ استعمال کرتی تھی، جس کی وجہ سے خاندان کے خاندان میں کبھی بھی گیس ٹربل کی بیماری بادی کا نام و نشان نہیں رہتا تھا. بہرحال ماڈرن زمانہ ہے، اس زمانے کے اندر ہینگ کو تو کوئی آدمی پسند نہیں کرے گا، لیکن جو آدمی بیمار ہیں، بلڈ پریشر ان کا لو ہے، تو تھوڑی سی مقدار میں، یعنی 1-2 رتی گائے کی لسی اگر مل جائے، گائے کے دودھ کی لسی یا دہی کی لسی، تو بہت اچھا ہے. اور اگر گائے کے دودھ دہی کی لسی نہیں ملتی تو بھینس کی لسی سے اس کے ساتھ لے لیں، انشاءاللہ العزیز ہے. آپ دیکھو گے کہ فوراً ہی بلڈ پریشر جب وہ ہائی ہونا شروع ہو جائے گا، بڑھنا شروع ہو جائے گا، پورا ہونا شروع ہو جائے گا. اور اس کے لیے ایک اور بہت اچھی چیز ہے، اگر اتنا کچھ آپ نہیں کرتے تو کشمش، یہ جو میوہ ہوتا ہے، یہ صاف ستھرا لے لیں اور کسی برتن کے اندر، شیشے کا برتن ہو، تام چینی کا ہو، مٹی کا ہو، اگر آپ کے پاس گلاب بھی ہے، ارکے گلاب ہے، تو اس میں بھگو کے رکھ لیں، دھو کے صاف کر کے بھگو کے رکھ لیں، تو یہ سونے پہ سہاگا ہو جائے گا. اور اگر ارکے گلاب موجود نہیں تو پانی کے اندر ہی آپ بھگو کے رکھ لیں، لیکن آپ نے بھگو کے کتنی دیر رکھنا ہے؟ 8 گھنٹے تک. اور جب 8 گھنٹے گزر جائیں، ایک کشمش لے لی اور چبا کے کھا لی. اسی طرح 32 کے 32 دانے آپ استعمال کرو گے، مہینہ 1.5 مہینہ آپ استعمال کر لیں، انشاءاللہ العزیز ہے. دل کی تکبیر اور بلڈ پریشر کے لیے بہت اچھا ہے. اسی طرح لیمو، آج کل ماشاءاللہ گرمی کا موسم ہے، لیمو کا استعمال بھی ہو رہا ہے. یہ دل کی تقویت کے لیے بہت زبردست ہے اور لو بلڈ پریشر کے لیے بھی ہے. کوئی چیز نہیں ملتی، لیمو نچوڑا، 1 گلاس پانی میں 1 لیمو
اور 3 گھنٹہ کے بعد اور پھر بھی بلڈ پریشر کنٹرول نہیں ہو رہا ہے، بڑھ نہیں رہا ہے، پورا نہیں ہو رہا ہے، تو 1 چٹکی لونگ کی ڈال لیں، یہ صبح دوپہر شام کر لیں، انشاءاللہ العزیز ہے آپ کا لو بلڈ پریشر ٹھیک ہو جائے گا۔ سمجھ آ جائے تو ضرور استعمال کریں۔ اپنی دعاؤں میں حکیم الیاس کو یاد رکھنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔